میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ طیبہ، اس میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جلوہ گری سے قبل سے، بہت عرصے پہلے سے، دو قبیلے رہتے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہوئی وہ تاریخ میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ اس قدر خطرناک اور ہولناک تھی کہ اس میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھر کر مر گئے، اور یوں آپس کے جھگڑوں اور باہمی دشمنی کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اور اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بے حد امداد اور نصرت کی، اسی لیے تاجدار رسالت، ماہ نبوت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ انصار کے معنی ہی مددگار کے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے لوگوں کو کیا ٹائٹل عطا فرمایا؟ انصار۔ یہاں تک کہ ان سے پیار کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ نہ صرف الحمدللہ رب العالمین انہیں ایک بہترین ٹائٹل سے نوازا، بلکہ ان کی موٹیویشن کے لیے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے قلوب میں ان کی محبت کو بڑھانے کے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے اور جھومیے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے، مدینہ پاک والوں سے محبت کرنا ہے۔ اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں بھی ان انصار سے محبت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک بار یہ اوس و خزرج کے کچھ افراد مل جل کر ایک چوپال میں بیٹھے، اسلام کے لانے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد کا واقعہ یہ کہ کچھ افراد جو کچھ کا تعلق اوس سے تھا، کچھ کا تعلق خزرج سے تھا، یہ ایک جگہ چوک پر، چوراہے پر، چوپال پر، ایک ایسے مقام پر بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، بیٹھے محبت بھری باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ
اسلام کی مبارک تعلیمات نے اور اوس اور خزرج کے درمیان اختلافات کو بھلا کر دور کر کے انہیں محبت و خلوص کے رنگ میں رنگ دیا ہے، یہ دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ایک یہودی نوجوان کو وہ نظمیں یاد کروائی، وہ پوئٹری یاد کروائی جو بعاث کی جنگ کے بارے میں اوس و خزرج کے شاعروں نے کہی تھی۔ جب جنگ ہو گئی، جنگ کے حالات عجیب و غریب ہو گئے، تو اس وقت کے جو پوئٹس تھے، اس وقت کے جو شاعر تھے، انہوں نے جو جنگ کے حالات پر مشتمل کلام لکھے تھے، اس یہودی نے کیا کیا کہ ایک نوجوان کو، کم عمر لڑکے کو وہ نظمیں یاد کروائیں اور بعاث کی جنگ کے بارے میں جو اوس و خزرج کے شاعروں نے کلام لکھا تھا، وہ اسے کہا کہ جا کر اوس و خزرج کے مجمع میں پڑھ کر انہیں یہ نظمیں سناؤ کہ یہ جہاں اوس اور خزرج کے جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں مکالمے کرتے ہیں، آپس میں باہمی امور پر کلام کرتے ہیں، آپس کی محبتیں بہت زیادہ ہیں، تم جا کر ان کی مجلسوں میں، ان کی بیٹھکوں میں یہ اشعار پڑھو تاکہ انہیں ماضی یاد آئے کہ ماضی میں یہ کیسے دشمن ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا عجیب و غریب کیفیات اختیار کر رکھی تھی۔ ایسا ہی ہوا، اس نوجوان یہودی نے جا کر اوس و خزرج کے ان چوپالوں میں کہ جہاں پر یہ آپس میں بیٹھا کرتے تھے، اس نے یہ نظمیں سنائی تو اوس و خزرج کے جذبات پھر سے بھڑک اٹھے اور دونوں بولے کیا ہو، پھر سے دو دو ہاتھ ہو جائیں، یہاں تک کہ سب اسلحہ لے کر جنگ کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ بڑی جلدی سے میدان جنگ پہنچے، فریقین کو روکا اور فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نصیحت سن کر ان دونوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطانی چال اور یہود کی سازش ہے۔ چنانچہ دونوں نے توبہ کی اور ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پاکیزہ قیادت میں واپس اپنے اپنے گھروں پر آ گئے۔ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت وسائل بخشش میں لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے اوس و خزرج کے اس داستان سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سردست دو مدنی پھولوں کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک، جب بھی کہیں لڑائی جھگڑے کی آگ سلگنے لگے، توجہ کیجئے گا، جب بھی کہیں لڑائی جھگڑے کی آگ سلگنے لگے تو ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کام ہے کہ اپنے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لڑائی جھگڑے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چومتے ہوئے لڑائی جھگڑے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، بلکہ صلح و صفائی کے نام پر ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانا، ساتھ میں مرچ مسالے بھی شامل کر دینا، باہمی تنازع کو مزید ہوا دینا اور لڑائی جھگڑے کا طلبگار رہنا، یہ شیطان اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کا صدقہ ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے کہ جب بھی کہیں جھگڑا ہو تو جھگڑے کو بڑھانے کی بجائے وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ لڑائی جھگڑا امن کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ فریقین کو کمزور کرتا اور انہیں معاشی اور معاشرتی خسارے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اوس اور خزرج کے قبائل جب جنگ لڑتے تو ان کا مال بھی ضائع ہوتا، جانیں بھی ضائع ہو جاتی، جبکہ ہاتھ کچھ نہ آتا، بلکہ الٹا یہ بے حد کمزور ہو جاتے۔ لڑائی جھگڑے کے انہی نقصانات کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شیطانی کام ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان ہی اس کو بھڑکاتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح لڑائی جھگڑے کی آگ کو سلگا دے۔ چنانچہ شیطان کے اس خطرناک وار سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی عز و جل پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح 7واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ ترجمہ کنز ایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہو رہا ہے۔ مثلا کہیں خاندان کے چھوٹا بڑا ہونے پر جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں اپنی قوم کی بیجا طرفداری کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، کہیں ادارے والوں سے گالم گلوچ کا سلسلہ ہے تو کہیں اساتذہ و طلباء میں ٹھنی ہوئی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑ رہا ہے تو کہیں ساس بہو میں انبن کی صورتیں آپ کے سامنے ہیں، کہیں دکاندار کاروباری حصے دار آپس میں دست و گریباں تو کہیں مالک مکان اور کرایہ داروں میں ہاتھا پائی کا سلسلہ ہے، کہیں کنڈکٹر اور سواریوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں ٹھیا لگانے والوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، کہیں ڈاکٹر و مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کہیں ٹھیکیدار و ملازمین آپس میں گٹھم گٹھا ہیں، کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں تو کہیں رشتہ داروں میں خانہ جنگی کا ماحول گرم ہے، کہیں امام و مقتدیوں میں دوریاں پڑ رہی ہیں تو کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات آپس میں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، کہیں جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے دوستوں میں آپس میں ناچاکیوں کا سلسلہ ہے تو کہیں پورا گھر ہی گویا میدان جنگ کا تصور پیش کر رہا ہے۔ اگر ہم رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے تو آج ہمارے معاشرے میں ناچاکیوں کی بھرمار نہ ہوتی اور ہر طرف الفت و بھائی چارے کے نظارے ہوتے۔ آئیے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ 1، فرمایا
بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے. دوسرا فرمان فرمایا جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا. جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے یعنی جھگڑے کو ترک کر دے. تیسری بات کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب. چوتھا فرمان اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ جو شخص جھگڑا نہ کرے اس کے بارے میں پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کیا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا. جنت کے کنارے پر کیا بنایا جائے گا؟ گھر. کس کے لیے بنایا جائے گا؟ جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے سنیے اور جو حق پر ہوتے ہوئے, یہ تو وہ بات اس کے لیے تھی جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا. دوسرا فرمان سنیے اور جھومیے. ارشاد ہوا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا. کیا بات کیا بات. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. مگر ہم بھی جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں, جھگڑ پڑتے ہیں, ایک عرصے تک ناراضی کا سلسلہ رہتا ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. سگی بہن سے, سگے بھائی سے, چچا سے, ماموں سے, تایا سے, پھوپھی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے ماں باپ سے جھگڑ پڑتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جھگڑالوؤں میں شامل نہ فرمائے. ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی جھگڑا لڑائی جھگڑے میں مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ. اور ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صلح و صفائی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام میں ایک شعر کے ذریعے کتنی پیاری نصیحت ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر. دھتکارے جھاڑے جہاں تک کہ مارے کیا کرنا ہے ہمیں؟ صبر کر. فرماتے کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر, مت جھگڑ مت بڑبڑا, پا اجر رب سے صبر کر. نہ بڑبڑانا ہے نہ جھگڑنا ہے, اور اللہ پاک سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اجر حاصل کرنا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیجا غصہ بھی ایک خطرناک مرض ہے. شوگر بھی مرض ہے, بلڈ پریشر بھی مرض ہے, گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یہ بھی مرض ہے. اس کے لیے ہم بار بار دعا بھی کرواتے ہیں, علاج بھی کرواتے ہیں, گولیاں بھی کھاتے ہیں, وقت پر ٹیبلٹ کھاتے ہیں, نہار منہ گولیاں کھاتے نہیں کھاتے. انسولین لگانے والوں کی تعداد ہوتی ہے. بڑے محتاط ہوتے ہیں لوگ. غصہ جو ہمارے ناک پر ہی موجود رہتا ہے, ہر وقت ہماری بھویں چڑی رہتی ہے, ہر وقت ہمارا منہ بنا رہتا ہے. کبھی اس کے تعلق سے غور کیا کہ یہ بھی ایک مرض ہے؟ مسکراہٹ گویا چہرے پر آ جائے گی تو شاید اے ٹی ایم سے ہمارے پیسے نکل جائیں گے. ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ غصہ جو ہے نا, غصہ یہ بھی ایک مرض ہے. بیجا غصہ بھی ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو بڑے بڑے فتنے پیدا کرتا اور ناچاکیوں کے دروازے کھولتا ہے. غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے. غصہ کہتے کس کو ہے؟ فرماتے ہیں کہ غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اس سے دفع کرنے پر ابھارے, دور کرنے پر ابھارے. بیجا غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں. مثلا غصے کے سبب حسد پیدا ہو جاتا ہے. جیسے نہیں, کوئی اگر شوگر کا مریض ہے
اور احتیاط نہ کرے تو بہت تھوڑا عرصہ لگتا ہے. بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا تو شوگر کا مرض تھا جو خود بے احتیاطی تھی. بے احتیاطی کی وجہ سے شوگر ہوئی. اب شوگر کی بے احتیاطی کی وجہ سے معاذ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, معاف فرمائے, اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. گردوں پر انفیکشن آنا شروع ہو گیا. یہ بتدریج عمل بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پیشاب کا عارضہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بے احتیاطی کی وجہ سے ایک مرض لاحق ہوا شوگر کا, اور اب شوگر کے مرض کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریوں نے ڈیرے ڈال دی. اب اسی طرح تھوڑا سا آپ کمپیر کیجئے گا کہ جو غصے کا مرض ہے, جب یہ ایک غصے کا مرض آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسی غصے کی وجہ سے حسد کا مرض آتا ہے, جو اور بڑا گناہ, جو اور بڑی باطنی بیماری. اللہ اکبر کبیرہ. غصے کے سبب حسد پیدا ہوتا ہے, غصے کے سبب غیبتیں ہوتی ہیں, غصہ چغلی لگانے پر ابھارتا ہے. یہ سب بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. غصہ کینے یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو جنم دیتا ہے. غصہ رشتہ داریاں ختم کروا دیتا ہے. غصہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے. غصے کے سبب انسان لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے. یہ ہم دیکھ ہی رہے, آج ہمارا معاشرہ گویا کہ اس سے بھرا ہوا ہے. غصے کے سبب اپنے سے کم مرتبے والے مسلمان کو کم تر سمجھنے کی گھٹیا سوچ جنم لیتی ہے. غصے کے سبب فریقین میں گالی گلوچ کا سلسلہ چل نکلتا ہے. غصے کے سبب انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. غصے میں مبتلا انسان بے جا مار دھاڑ پر اتر آتا ہے. غصے والا انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. غصہ انسان کو دوسروں کی کاٹ پر اکساتا ہے. غصے والا کسی کا لحاظ نہیں رکھتا. بعض اوقات بیجا غصے کی نحوست کی وجہ سے ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے. یعنی میاں بیوی میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. پھر شوہر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ غصے میں ہو گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں, پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی حد سے گزر جاتا ہے. غصے میں مبتلا شخص اپنے مخالف کے نقصان پر راضی اور خوش ہوتا ہے. غصہ کرنے کے سبب احسان فراموشی جیسی خراب ترین عادت بھی جنم لیتی ہے. ایک غصہ تھا, اس کی یہ کتنی, اس غصے کی وجہ سے اور کتنی بیماریوں نے گویا غصے والے پر اپنا غلبہ اختیار کر لیا. بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا. اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی غمی کے مواقع پر ایک دوسرے کے ہاں شرکت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا خواہ مخواہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, بس اس بہن کی بیٹی کی شادی میں نہیں جانا, بھائی کے بیٹے کی شادی میں نہیں جانا, بس نہیں جانا, مزاج ہوتا. یہ دبا ہوا غصہ ہے. بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں. ان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ان کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے, کسی کے ساتھ نیکی کرتے تھے, تو اب وہ نہیں کرتے, اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے, بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے, نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ صرف نفس کے لیے ہونے والی ناراضی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ اچھا سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں. مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جامع صغیر میں ہے کہ جو تجھ سے رشتہ کاٹے, توجہ کیجئے گا, جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے رشتہ جوڑ, جو تجھ سے توڑے تو اس سے, سارے بولی, جو تجھ سے توڑے تو اس سے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. جو ہم سے توڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جوڑ پیدا کرنا چاہیے. شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ وسائل بخشش میں لکھتے ہیں,
فرماتے ہیں سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی خاطر اپنی بری خواہشوں کی خاطر جو غصہ کرتا ہے نا، وہ بالآخر کیا اٹھاتا ہے؟ نقصان اٹھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، چغلی بھی ایک ایسی منحوس بیماری ہے جو بہت سی چیزوں کی تباہی و بربادی اور آپس میں ناچاکی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ کیا ہے؟ یہ چغلی کہلاتا ہے۔ مثلا کسی طالب علم کا کسی دوسرے کو سزا دلوانے کے لیے استاد سے شکایت کرنا، میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی خاطر ان کے سامنے ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، بھائی کو بھائی سے لڑوانے کے لیے اس کے عیب ظاہر کرنا، اولاد کو ماں باپ سے دور کرنے کے لیے ان میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کرنا، یہ سب مثالیں موقع محل کی مناسبت سے چغلی میں شامل ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں چغلی کا مرض تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا تھا، مگر اب ہر طرف نفرتوں کی دیواریں قائم ہو چکی ہیں۔ چغلی کی اس تباہ کن بیماری کے سبب گویا اب گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے وعدے کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، جن کی دوستی اور ان کے اتحاد و اتفاق کی مثالیں دی جاتی تھی، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے تھے، جو برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، جو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دلایا کرتے تھے، چغل خوری جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں، دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، اسی طرح دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر چغل خوری بھی تباہی کا سامان لاتی ہے۔ آئیے میں عبرت کے لیے آپ کی خدمت میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے اللہ پاک کے بدترین بندے ہیں۔ چغلی کھانے والے، دوسروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے اللہ پاک کے بدترین بندے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات،
چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. کیا فرمایا؟ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. بیان کردہ آخری حدیث مبارکہ کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قطات وہ شخص ہے جو دو مخالفوں کی باتیں چھپ کر سنے اور پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے. اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اولن نہ جائے گا، بعد میں جائے تو جائے. ہاں اگر کفر پر مرا تو کبھی وہاں نہ جائے گا. العیاذ باللہ تعالی. آئیے ہم نیتیں کرتے ہیں کہ آئندہ نہ چغلیاں کریں گے اور نہ ہی چغلیوں پر کان دھریں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ وسائل بخشش میں اللہ پاک کی جناب میں یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ناچاکیوں اور آپس کی انبن کا ایک اہم سبب جھوٹ بولنا بھی ہے. کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا یہ جھوٹ کہلاتا ہے. جھوٹ کی تعریف پیش کر رہا ہوں. کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ جھوٹ کہلاتا ہے. قائل یعنی جھوٹی خبر دینے والا گناہگار اس وقت ہوگا جبکہ بلا ضرورت یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولے. آئیے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ جھوٹ کی مختلف تباہ کاریاں سنتے ہیں. چنانچہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے. جھوٹ ایمان کی مخالف ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے. جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے. جھوٹی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے. میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں. میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں. اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے. اس لیے عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے. سچ بولنے سے انسان نہ صرف جھوٹ کی ان وعیدوں سے بچ سکے گا بلکہ سچ بولنے کے فوائد سے بھی مالا مال ہوگا. چنانچہ مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچ بولنے کے 10 فوائد پیش کر رہا ہوں. 1، جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ کریم اسے نیکوکار بنا دے گا. 2، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی. 3، اس کی برکت سے یعنی سچ کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا. 4، برائیوں سے بچا رہے گا. 5، جو اللہ پاک کے نزدیک صدیق ہو جائے
اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ 6 وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ 7 ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ 8 دنیا بھی اسے سچا کہنے اور اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ 9 اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور 10 سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ دنیا و آخرت میں ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ غیبت سے اور تہمت و چغلی سے دور رکھ، غیبت سے اور تہمت و چغلی سے دور رکھ، خوگر تو سچ کا دے بنا یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے سچ بولنے والے کو سچ بولنے کی کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لہٰذا جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہیے اور سچ کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اس کی برکت سے معاشرے سے ناچاکیوں کا خاتمہ اور اتفاق و اتحاد کا فیضان عام ہو جائے گا۔ یاد رہے، جس طرح گھر سے باہر اگر ناچاکیوں کا علاج ضروری ہے، اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر ناچاکیوں کا اندھیرا ہو جائے تو اس کو بھی روشنی میں تبدیل کرنا بے حد ضروری ہے۔ گھر کے اندر ناچاکیوں کو ختم کرنے، گھر میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے اور مدنی ماحول بنانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ گھر درس بھی ہے۔ کاش کہ ہم سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کرتے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر فیضان سنت کا درس شروع کرنا انشاءاللہ عز و جل ایک تو کیا بڑی زبردست بات، یہ وہ مدنی انعام ہے، گھر درس یہ وہ مدنی انعام ہے جس کی ترغیب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات میں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 12 ہے۔ ایک تو مدنی انعام اوپر سے نمبر 12، کیا بات ہے مدینے کی۔ مدنی انعام نمبر 12، کیا آج آپ نے فیضان سنت سے 2 درس مسجد، گھر، دکان، بازار وغیرہ جہاں سہولت ہو دیے یا سنے؟ 2 میں سے گھر کا ایک درس ضروری ہے۔ ایک درس گھر میں ہو جائے، ایک اپنی دکان پر ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک محلے کی مسجد میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک گھر کے باہر چوک پر ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنی مارکیٹ میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنے دفتر میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنے اسکول میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنے کالج میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنی یونیورسٹی میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنے ادارے میں ہو جائے، ایک گھر میں ہو جائے، ایک اپنے محلے میں ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام نمبر 12 پر عمل بھی ہوگا، اور گھر درس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیے گھر کے درس کی برکت سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اور جب انشاءاللہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار، مسجد اور معاشرے میں انشاءاللہ جب نکل کر ہر کوئی امن کا داعی بنے گا، ہر کوئی فیضان سنت کا درس دے گا، جیسا فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ہماری تعلیم، ہماری تربیت فرمائی ہے، ویسا انشاءاللہ عز و جل ہم لوگوں کو سنائیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ناچاکیوں کے اسباب اور ان کی تباہ کاریوں کے بارے میں سنا۔ اللہ کرے کہ ہم غصہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ وغیرہ ترک کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور تمام ناچاکیوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
یاد رکھیے سلوح کرنا اور کروانا یہ رب پاک عز و جل کو خوش کرنے والا کام ہے. سلوح کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. سلوح کروانا پیارے آقا کی میٹھی سنت ہے. سلوح کروانا اسلاف کا معمول رہا ہے. سلوح کرنے اور کروانے سے مسلمانوں کے دل خوش ہوتے ہیں. سلوح کرنے اور کروانے سے شیطان ناراض ہوتا ہے. سلوح کرنے سے اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن رب کریم اپنے بندوں کے درمیان سلوح فرمائے گا. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں سلوح کرنے اور کروانے والوں میں شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک